ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جلاوم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافس پیر کامل کامل رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اللہ جل وعلا کا یہ فضل ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ ہستی کہ جو نہ کہ رب ذوالجلال کی پسندیدہ شخصیت ہے بلکہ اللہ کے تمام ولی جو چاہے دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں سارے کے سارے اس سے محبت کرنے والے اور اس سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ میری مراد ولایت ہے کہ ولی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی البغدادی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہ رکھتا ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس بارے میں گفتگو رہے گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ابھی تلاوت کے درمیان ہماری اس مسجد میں جلوگر ہوئے جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مدر صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ گجرات شریف میں ماشاءاللہ دین کا بخوبی جو ہے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں اور حلم میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا پروگرام اس ذات سے منسوب ہے کہ جس ذات کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اگرچہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے
اگر اس پر غور کیا جائے، اگر اس پر ڈسکس کیا جائے تو ایک پروگرام کیا سال ہر سال پروگرامز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کے والدین کی نسبت کو دیکھا جائے تو ان کے والدین جو ہے وہ نجیب الطرفین سید ہیں، والد اور والدہ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں۔ صاحبانہ دی بخیر شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کا بچپن دیکھ لیں، سید عبد القادر جیلانی البغدادی کی ایجوکیشن تعلیم دیکھ لیں، سید عبد القادر جیلانی البغدادی کے بعض اور پند و نسا کے موضوعات دیکھ لیں، ان کی کتب دیکھ لیں، ان کی زندگی کا جو گوشہ بھی دیکھیں آپ کو بہت نمایاں اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ بلکہ مجھے ایک روایت جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، آپ سے کسی آپ کے مرید نے، خلیفہ نے پوچھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں ہم محبت سے غوث پاک کہتے ہیں، یا شیخ ذرا بتائیے تو صحیح آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ صاحبانہ دی بخیر آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب مجھے مدرسے میں داخل کروایا گیا، فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں جاتا تو جانے سے پہلے رب تعالیٰ نے ایسے اشخاص کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جو مجھے گھر سے لیتے اور گھر سے لے کر جا کر مجھے جو ہے وہ مدرسے میں چھوڑتے۔ فرماتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب گھر سے لیتے تو راستے کو صاف کرتے چلتے، جگہ کو صاف کرتے چلتے، میرے لیے راستہ بناتے چلتے۔ اگر کہیں میں بھیڑ میں آ جاتا تو وہ کہتے کہ اپنے رستے سے ہٹ جاؤ، ان کے رستے سے ہٹ جاؤ، ان کو رستہ دو، یہ دین کی تعلیم لینے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ جس نے اللہ کے ولیوں پر سرداری کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو جاری رہے گی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس آج 3 بڑے جگت علماء تشریف فرما ہوں گے، جن میں سے ایک قبلہ پروفیسر مدر صاحب بھی ہیں، آپ تشریف لا چکے، اور چند ہی لمحوں میں صاحبزادہ محمد ارشاد حسین قادری صاحب کی زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور آج کے ہمارے گیسٹ اسکالر جو کہ حالفر سے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد سجاد رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ غوث پاک کی 11ویں شریف کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ گلدستہ تیار ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ ایمانی جلا بخشتا ہے۔ یہ انشاءاللہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ میں عرض گزار ہوں قبلہ صوفی لیاقت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر برہائے عقیدت سنائیں، برہائے عقیدت پڑھ کے ہمارے دلوں کو مزید منور فرمائیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے مسجد کے 2 اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے جو آ کر تلاوت کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑے لوگ جو ہے وہ مزید آ جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح جو ہے وہ مجمع آتا جائے گا، مزید جو ہے وہ انشاءاللہ سرور آتا جائے گا۔ ان کے آنے سے پہلے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میں
بڑھڑی مائی دی گنڑی چاوے غریباں دا او درد ونڈاوے بڑھڑی مائی دی گنڑی چاوے جدوں حبشی نو سینے نال لایا او جدوں حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے وہ کہا دی شان والا رتبہ اس دا سب تو اعلیٰ وہ کہا دی شان والا رتبہ اس دا سب تو اعلیٰ رب سونے نے رتبہ بڑھایا او رب سونے نے رتبہ بڑھایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے تاریخ اس دی وچ سارا قرآن جو نہ مننے وہ بے ایمان تاریخ اس دی وچ سارا قرآن جو نہ مننے وہ بے ایمان شدھا مدہ او زبرا زیرا او دی شان وچ آیاں تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دا چہرہ پاک نورانی خلقت ویکھ کے ہو گئی دیوانی سونے دا چہرہ پاک نورانی خلقت ویکھ کے ہو گئی دیوانی جدوں چہرے تو پردہ ہٹایا او جدوں چہرے تو پردہ ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم صوفی لیاقت حسین صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ان کی نعت کے دوران بلال مسجد کے امام جناب قبلہ قاری بشیر صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہوئے تیری ذات کا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا تو بھی تو ہے تے میں
میں بھی تو ہے دسویں جلا کونے سما دیوانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زندگی آ گئی رون کے آ گئی زندگی آ گئی رون کے آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا گودی میں خدا کا نور آ گیا حضرت آمنہ کے مقدر پہ میں قربان جن کی گودی میں خدا کا نور آ گیا جن کو بنایا گیا اپنی رحمت میں ان کو سجایا گیا اپنی رحمت میں ان کو سجایا گیا خدا کو پیار آ گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود بنا کر خدا کو پیار آ گیا اپنے پیارے دیس پہنچا دے جتھے جاؤ دیر فرشتے وہ سونا شہر دکھا دے سارے کو آمین دکھا دے جنہ رحمت گلیاں وچ تیرا پیارا ٹریا انہاں رحمت گلیاں دی خاک بنا دے
اس محفل کا سانوں سب نو اپنے پیار دی دید کرا دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی آپ کو بتا دوں کہ حضور غوث پاک سے وہ کس طرح محبت فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دربادا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف دربادا تیرا۔ میں نعت کے لیے عرضگزار ہوں قبلہ چودھری حنیف صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اب میری نگاہوں میں جتتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جتتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد حضرا نہیں کوئی، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جو بندہ نسبت والا ہو جاتا ہے وہ پھر بندہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ نسبت سے متعلق ایک بڑی خوبصورت آپ کو بات سناؤں، کیونکہ یہاں پر نقشبندی بھی بیٹھے ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، کیونکہ فقیر نقشبندی مشرب کا ہے، اس لیے نقشبندی مشرب سے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت بات سناؤں۔ نسبت کی بات ہو رہی ہے، حضرت حسان بن ثابت سے سارے واقف
اسی طرح آقا علیہ السلام پر نعت لکھنے والے صحابہ کی ایک طویل لسٹ ہے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ نے جو کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں لکھی ہے، وہاں پر آپ نے 45 ایسے صحابہ کا نام لکھا ہے جو آقا علیہ السلام پر نعت لکھا کرتے تھے، اور میں حیران ہو گیا دیکھ کر کے 44 تو وہ ہیں کہ جو صحابی انسان صحابی ہیں، اور جو 45ویں ہیں جن کا نام عمر بن جنی یا جنی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو جن صحابہ میں سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر محمد عربی پر نعت لکھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ تو میں بات صدیق اکبر کی کرنے لگا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور صحابہ میں آپ کا مقام سب سے بڑا ہے۔ آپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں۔ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی نسبت والا ہو جاتا ہے، محبت والا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے، اور پھر جس کو محمد عربی سے محبت ہو، آؤ بتاؤں کہ پھر صلہ کیا ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آپ کے ایک صحابی آتے ہیں، آپ پر نعت لکھی ہوئی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر چند اشعار لکھے ہیں، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں تو آپ کو وہ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک تو میں محمد سے لکھتا رہے ہیں، آج تک تو نے نعت میرے بارے میں لکھی ہے، یہ ذرا تو دیکھ رہا ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ میرے سامنے میرا صدیق بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ یہ صدیق وہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ صرف میں محبت نہیں کرتا، میرے محبت کرنے کی وجہ سے اس سے جبریل بھی محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ صرف میں جبریل محبت نہیں کرتا بلکہ کائنات کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ صرف جبریل سارے فرشتے محبت نہیں کرتے بلکہ اس چین کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی آج تک تو میرے بارے میں لکھتا رہا، اب میرے صدیق کے بارے میں لکھا اور مجھے اس کے بارے میں لکھ کر سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اس طرح میچ کر رہا تھا، ہمیں ان لمحات کا انتظار تھا کہ جب ہماری شب محفل اور محفل کی جان قبلہ حضرت علامہ سجاد رضوی دامت برکاتہ العالیہ صاحب تشریف فرما ہوں گے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ اتنی دور سے حضور غوث پاک کی محبت لے کر آئے ہیں، اور یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو محبت یہاں پر بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو آج اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخصیت کہتی ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر اس شخصیت کی غلامی کا توق اگر کوئی ولی اپنی گردن میں نہ ڈالے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ ہمارے مسجد کے حفظ کی کلاس کے 2 اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آج تلاوت فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے ہمارے مسجد کے خزانچی جناب محترم زمان خان لودھی صاحب، ان کے صاحبزادے سمیر لودھی سے عرض کروں گا پلیز کم فارورڈ اینڈ ریسائٹ فیو ورسز آف آل قرآن۔ انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے نعروں کی گونج میں ان کا حوصلہ افزائی کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وتبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم تكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. جناب محترم صوفی راکر صاحب کے ساتھ بلکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جناب محترم مصور حسین صاحب کو پلیز کم فارورڈ اینڈ ریسائٹ the verses of Holy Quran. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي سورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. آپ جانتے ہیں کہ بچے جب سیج پہ آئیں تو بڑے بڑے لطرہ نکل جاتا ہے. تو بچے ماشاءاللہ بچے اور ان دونوں کی منزل ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اور یہ دونوں روز جو ہے وہ ایک ایک سپارہ منزل سناتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور انہیں مزید ہمت عطا فرمائے. قبلہ حضرت علامہ مولانا سجاد حزبی صاحب زیدہ مجدو کے ساتھ ایک ان کے ہمراہ ساتھی تشریف لائے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جناب محترم سید محمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تشریف لا کر ہمیں خوبصورت کلام سنائیں. ان کے آنے سے پہلے محفل کو گرمانے کے لیے نعرہ عرض کرتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قابل ساتھ احترام علماء کرام، حاضرین عزیز وقار، السلام علیکم. میں کوئی پروفیشن پڑھنے آ رہا ہوں کیونکہ خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق کھڑی نال ہے. میاں صاحب نے خود جو ہے نا اس واسطے رومی کشمیر نے مشہور کلام صاحب الملوک میں سے چند شعر جو کہ سرکار نے غوث اعظم کے بارگاہ میں لکھے ہیں کیونکہ آج محفل 11ویں شریف ہے اس حوالے سے. تو درود پاک بابلند آباد سب پڑھیں تب تک میں گھن لیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. واہ میرا شاہ شہباں سید دوئی جہانی غوث اعظم پیر پیران دا ہے محبوب روانی. نانک داد کے اے ونو چاہ سچا اسبوں ہے نسبوں
میرا تائی یہ دسے پیت اجے نام منن میں اس نو بخشے حکم ایو فرمایا آزم اسم نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فرمان سنت زندہ باد فرمان سنت زندہ باد نام نڑن میں اس نو بخشے حکم ایو فرمایا آزم اسم تو ساڈا اے نام جس پڑھیا پھل پایا آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے اے میل اندر دی جان دی سہ برساں دے اے موئے جوارے سکے نیر وگائے خود سے روح فرشتے ہاتھوں اے لکھے لکھ مٹائے غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک ہے دریا جو دربار انہاں دی آیا اے خالی پانڈا بریا تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی اوے نصیب نبی دا کلمہ اے موت شہادت والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ان کی نعت کے دوران محترم حاجی سید محمد صاحب اگر حج نہیں کیتا تو اللہ کرا دے تو جے کیتا ہو جائے تو پھر کام چل گیا جناب محترم سید محمد صاحب کی نعت کے درمیان عالم اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ارشاد حسین قادری زیدہ مجدہ تشریف فرما ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اب کیونکہ ہم نے نماز مغرب بھی یقیناً پڑھنی ہے تو اس سے پہلے ہمارے عالمے کی ایک خوبصورت شخصیت جنہیں میں بلبل آرمنے کہتا ہوں اور ہماری تقریباً تمام محافل ان کی پریزنس سے اور ان کی جو ہے وہ نعت سے سجی ہوتی ہیں میں عرض گزار ہوں قبلہ خواجہ سلیمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اچھوتے انداز میں ہمیں کلام سنائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سرمن سے اسرائیل نے اپنی حضور کی تھوڑی میں نعت تھوڑی سی پڑھنی میں صاحب کا ہے یہ ساری جو بھی سنی بات دماغ شمع مجانا جس نے کیا کیا اس برس تک آیو میں ایک روز جلکنے والی تھی کل عالم کے درباروں میں وہ جس نہیں ایمان جسے
قرآن کے حدیث سپارو ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ بنوں سے حل نہ ہوا وہ نازک کملی واضح ہے بتلا دیا چند اشاروں میں گرے کی مسجد کی ابو بکر عمر عثمان علی ہم مرتبہ حیران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں کیونکہ قبلہ و بھائی صاحب ہونا میاں صاحب کیونکہ میں رہنے میر پڑھنا تیار پہ کھڑی تھا بلبل کشمیر کیونکہ میرا بھی بڑا لگا رہتا کہ میرے ساتھ تھوڑی کسی بڑا یہ زیادہ ہستیاں بڑھیاں جیاں نو تیری سنے سرانا ہے یہ آپ کی تقریر پر سو چھوٹے چھوٹے مسئلے جڑے بتاؤں میاں صاحب فرمایا نا نت تو سامنے ویکھن کارن دل ساڈا سکدا ہے پردھانا پانی دا لما نہیں مارا چکدا ادھر شاہ کہا کہ وہ 20 سال کی کلام چھیا سمجھ لو بانے جوڑنی عشق تیرا جگ پانی مانگے خون نام دے گیڑا جی کرتا ہے آج وہ سامنے کے درد پرانے چیرا مرد علاجے سرے لائی اے کوئی بیدن راگا اکو نظروں وصاف بناوے میرا مرشد زمری والا میرا مرشد اٹھا تے اٹھیا دے سنلائی صدقے جانا اٹھیا کولو جنہ نیوے ناد ربائی کلم ربانی اسولی دے لکھے جو من پاوے بڑے نو رب قوت دکی لکھے دیکھ لٹاوے یاران چھاون چھڑیا وہ یاران جاون چھڑیا کون کرے رمنا کا سکھدی جانیوں میں گرائی تن سلسی بچ کھاگا جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے وہ ذات ہے کہ اگر کسی پر نظر کر دے تو پھر دل مردہ نہیں رہتا بلکہ وہ زندہ ہو جاتا ہے بلکہ کیوں نہ آپ کو ایک محبت کی بات سناؤں اور محبت کی بات تب سناؤں گا جب آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں گے حضرت شیخ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی آپ واضح فرما رہے تھے اور واضح کے اندر ایک خاص کیفیت تھی اور جب خاص پیک پر آپ پہنچے تو ایک چیل آ کر اوپر جو ہے وہ شور کرنے لگی جنہوں پنجاب ایک اسی طرح ہل جانے ہیں ایک چیل آ کر شور کرنے لگی اس نے جب شور زیادہ کیا آپ کو ڈسٹربنس ہوئی آپ تھوڑے سے جو ہے وہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو ڈسٹربنس ہوئی آپ نے اس کو اگنور کیا پھر معاملہ آگے چلتا رہا بات چلتا رہا وہ پھر اپنی آواز نکالنے لگی شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے انٹرپٹ ہوتے ہیں جب دوبارہ ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مانا کہ قطع اللہ عنقا کی آپ فرماتے ہیں تو کیا ہے جا اللہ تیرے تن سے سر کو جدا کر دے اب کہنے والی کوئی عام شخصیت نہ تھی کہنے والی شیخ عبد القادر جیلانی اور بغدادی
اپنا بات ختم کیا. آپ خلیفہ سے پوچھتے فرماتے ہیں کہ کیوں کی ہو جائے بات رہے ہیں تو حضرت صاحب بات رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. آپ کے خلیفہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جب بات فرما رہے تھے تو اس نے یوں کیا اور آپ نے جب اس کو بددعا دی تو اس کا یہ حال ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خاص کیمپ میں تھا, خاص مستی میں تھا, نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا اور کس کو بتایا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ غوث پاک یا عبد القادر لوگوں کو مارنے والا نہیں بلکہ وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. آپ اپنی ٹھوکر مارتے ہیں, ادھر سے ٹھوکر مارنا تھا, اس چیل کا جو سر جدا ہوا تھا وہ واپس تن پر لگتا ہے اور وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے درمیان بہت ساری خوبصورت شخصیتیں تشریف فرما ہیں. اب میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کم رکھوں کیونکہ مینو تو تسی ویک ویک کر تھک گئے ہو, ہر باری تسی سنتے ہو. اب انشاءاللہ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں عرض گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مدر حسین صاحب دامت برکات العالیہ جو کہ گجرات پاکستان سے تشریف فرما ہیں. آپ کا وہاں پر ایک بڑا خوبصورت ادارہ ہے جہاں پر آپ بچوں کی جو ہے وہ دینی تعلیم کا ارینجمنٹ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے, مزید ہمت عطا فرمائے. نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے گا اور جواب ایسا آئے کہ شہنشاہ بغداد کو بغداد میں خبر ہو جائے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کو یہاں سے خبر ہو سکتی ہے, آپ یہاں تشریف فرما ہیں, مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ محبت سے اس طرح آواز لگائیں کہ بغداد تک آواز جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پروفیسر صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین. قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ مولانا و بلغنا رسولہ الکریم. سبحان اللہ. میرے قابل سعادت احترام علماء اکرام, شناخان مصطفیٰ, برادران اسلام, میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام, آج کی یہ مختصر مجلس 11ویں شریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. یہ مجلس حضور سیدنا تاجدار اولیاء حضور سیدنا محی الدین عبد القادر شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے. ایک حدیث پاک اس کا مفہوم عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری بارگاہ اقدس میں وہ اتنا ہی بڑا صاحب تکریم اور صاحب عزت ہے جتنا بڑا وہ صاحب تقوی ہے. اور ولایت اور ولی ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے بندے کے لیے عزت و تکریم کا سامان ہے کہ جب وہ کسی بندے کو اپنی دوستی کی نعمت عطا فرماتا ہے, ولایت کی خیرات اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے, تو یہ اس کی بارگاہ اقدس سے یہ گفٹ ہے, یہ تحفہ ہے اس بندے کے لیے, اس بندے کی عزت افزائی ہے, اس کی تکریم ہے, اس کی بارگاہ میں عزت اور شان عطا کی جاتی ہے. ولایت, ولی ہونا, دوست ہونا, تو
اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ میری بارگاہ میں وہ اتنا ہی بڑا صاحب عزت اور صاحب تکریم ہے جتنا بڑا وہ صاحب تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑا سادہ سا میسج ہے، سادہ سا پیغام ہے. اور تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ وہ کرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہ 2 پولز ہیں، 2 جہتیں ہیں. ایک جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور اس درجہ کرے کہ ان کے امر کی بجاوری میں جان بھی جاتی ہو تو جانے دے، عزت بھی جاتی ہو تو جانے دے، دنیا بھی لٹتی ہو تو لٹنے دے. اس معاملے میں وہ جتنا آگے گزر جائے گا وہ اتنا بڑا صاحب تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور اتنا ہی بڑا وہ صاحب تکریم اور صاحب عزت ہے. دوسری جہت بنتی ہے منع کی، کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا، آقا علیہ السلام نے منع کیا، اس طرح رکے اس سے اور اس طرح منع ہو کہ مار کر بھی ادھر نہ جائے، مار تو جائے لیکن ادھر نہ جائے. اس جہت میں بھی جتنی شدت اختیار کرتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا صاحب تقوی اور اتنا بڑا وہ متقی. اب اس بات میں اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی ملائک اور یہ درجہ بندے کو عطا ہونا، آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے پیغام کی صورت میں ہماری رہنمائی کر. ایک تو یہ آیہ مبارکہ ہے، اگلی حدیث پاک اس پر میں اپنی گفتگو کو فائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب عطا کرنے والی سب سے مؤثر ایجنٹ، چیز، ایلیمنٹ جو ایک بندے کو اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب عطا کرنے والی چیز ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے تو رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کا ادب اور حیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا ادب ہے، یہ فرائض. اب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا قرب چاہے اور فرائض میں غفلت برتے، وہ زندگی بھر اس درجے اور مقام پر فائز نہیں ہو سکتا. جس کسی نے بھی پایا ہے اس نے فرائض پر عمل کر کے ہی پایا، فرائض کو ادا کر کے پایا. پہلا درجہ فرائض کا ہے کہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب بندے کو فرائض کی ادائیگی میں نصیب ہوتا، اور فرائض میں سب سے بڑی چیز سجدہ ہے. واسجد واقترب، کہ بندے کو ایسا سجدہ کر جو تمہیں اپنے رب کا قرب عطا فرما، تجھے تیرے رب کے قریب کر دے. فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر آگے حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو میرے قرب کا متلاشی ہے، قرب کا متلاشی ہے، وہ فرائض کے ذریعے تو میرا قرب چاہتا ہی ہے، لیکن فرائض تو معین ہے، مختصر ہے، لیکن اس کے بعد اگلے درجے پر اگلے فیز میں وہ نوافل میں کثرت کرتا. فرائض اور فرائض کے بعد نوافل میں کثرت کرتا ہے، اور نوافل میں کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، دن بھی قیام، رکوع اور سجدوں میں گزرتا، راتوں کو اٹھ اٹھ اس کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدوں میں گزارتا، یہاں تک کہ احببتہ، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا. وہ بندہ میرا
فرائض کی ادائیگی، ہر وقت نوافل کی ادائیگی میں وہ خود کو فنا کرتا، اس کے نتیجے میں بارگاہ الہی سے یہ اعلان ہوتا احببتہ، میں نے اسے محبوب بنا دیا۔ احببتہ غرب قلم کا سیگا، میں نے محبوب بنا دیا اس کو، جس نے خود کو میری بندگی میں فنا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر دو چیزیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں، دو بندے کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ پہلا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتا تو پہلی نعمت جو اللہ کا محبوب بنتا، اس کو پہلی نعمت جو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ اب یہ حدیث مقدسہ میں 4 چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، 5 چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ 5: زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں، یہ 5 چیزیں فرمایا میں بن جاتا ہوں۔ ظاہر میں موجود بندے کا ہوتا، لیکن حقیقت میں فیض اور قدرت اس بندے میں اس کی جاری ہوتی۔ ابھی جس طرح مطلب علامہ قاری ایشان صاحب فرما رہے تھے، حضور سیدنا وہ صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ چیل اڑ رہی تھی، آپ خطاب پہ وہ خلل ڈال رہی تھی، اس کو اشارہ فرمایا، اشارہ فرمانے کی دیر کی اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوا، وہ زمین پر تھا۔ اب جس مقام پر وہ خطاب فرما رہے تھے اور صاحبان حال، صاحبان مقام جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مقام اور مرتبے پر جو بارگاہ الہی سے کو نصیب ہوتا، اس پر بیٹھ کر وہ خطاب فرماتے ہیں، جن کے تاجدار حضور سیدنا وہ صلی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی مقام بندگی ہے کہ زبان سے نکلے تو وہ کن ہو کر ثابت ہو، کن بنے کہ ظاہر میں بندہ ہوتا لیکن حقیقت میں تصرف اور قدرت اللہ رب العزت اس بندے میں جاری ہوتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب لا رہے تھے، وادی سینا میں آگ دیکھی، جب قریب گئے تو پیغام آیا انی انا ربکم، کہ بے شک اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جس کو تم آگ سمجھ رہے ہو یہ آگ نہیں ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ درخت تھا، مقام تھا، اپنا جلوہ دکھایا، قرآن کی بیان فرما رہا ہوں۔ تو ایک بندہ اس کا شر زمین کے ٹکڑے سے درخت سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور دوسری حدیث قدسی ہے، فرمایا میں آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی پنہائیوں میں، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں، کہیں نہ سما نہیں سکتا، کوئی چیز مجھے اپنے اندر جگہ نہیں دے سکتی، سمو نہیں سکتی، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں میں سمانا چاہوں تو سما بھی چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ ایک بندہ مومن کا دل ہے، بندہ مومن کا دل ہے، جہاں وہ سمانا چاہے تو سما بھی چاہتا۔ بس یہی وہ دوستوں مقام ہے کہ جب بندہ اللہ کی بندگی میں خود کو فنا کرتا تو پھر ظاہر میں موجود بندے کا ہوتا، فیض اس کا جاری ہوتا، اور یہی مقام بندگی ہے جس پر فائد ہو کر بندہ کوئی اشارہ کرے، وہ اشارہ تو ظاہر میں بندے کا ہوتا لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کا فیض جاری ہوتا۔ پھر ایک کشتی تو کیا ہزاروں کشتیاں بھی ڈوبی ہوں تو اس کی قدرت میں بائی نہیں ان کو باہر نکالنا اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، 5 چیزوں کا اظہار ہوا قرآن مجید میں بھی، حدیث مقدسہ میں بھی، کہ وہ جو فرمایا کہ میں زبان بنتا ہوں، میں آنکھیں بنتا ہوں، میں کان بنتا ہوں، میں ہاتھ اور پاؤں بنتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی زبان بنتا، وہ کون سی آنکھیں بنتا، وہ کون سے کان بنتا، وہ کون سے ہاتھ اور پاؤں بنتا۔ جب تک یہ زبان پاک نہ ہو وہ کیسے بنے گی؟ جب گناہوں سے پاک نہ ہو زبان، جب آنکھیں گناہوں سے
سے پاک نہ ہوں، پاک اور طاہر نہ ہوں، اور کان پاک اور طاہر نہ ہوں، ہاتھ پاک اور طاہر نہ ہوں، جب پاؤں مصفا اور مزکا نہ ہوں، گناہ سے مصفا اور مزکا نہ ہوں، محفوظ نہ ہوں، کس طرح وہ یہ سارے ارکان بنے گا؟ پہلی ضرورت یہ ہے جس نے بھی پایا انہوں نے ان اعضاء کو، ان جوارے کو جہاں ظاہر اور باطن کو اس کی بندگی میں بنا کیا، ان جوارے کو بھی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بنا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ پیغام محبت ان کو سنایا گیا، اور آخری حصہ اس کا اذا سألنی لأعطینہ، پہلا یہ تھا کہ میں سب کچھ اس کا بن گیا، دوسرا جب وہ مجھے سوال کرتا تو میں ضرور اس کو عطا کرتا۔ یہی وجہ کہ یہ شان جب کسی بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے مخلوق پہ اس پر دوڑ لگا دیتی ہے۔ اور ایک اور مطابق میں شوزہ لہ القبول فی الارض، اور میں اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ محبت کرتا مقام ولایت پر فائد فرماتا ہے، دنیا خود بہت اس بندے کی طرف دوڑتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اشارہ کرتا نتیجہ سامنے آتا، جب ہاری کا مسئلہ حل ہوتا تو دوڑ دوڑ کے مخلوق اس کے پاس آتی ہے، لیکن سفر وہی ہے اس کی بندگی، فرائض نوافل اطاعت اور فرمانبرداری اور صاحب تقویٰ بننا۔ جس کسی نے بھی پایا اس کے فضل اور رحمت سے پایا، لیکن بنیاد نیچے یہ فراہم کی ہے تو پھر فضل اور رحمت کی بارش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اپنے اکابر صلحاء اولیاء کے تذکروں کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کاش کہ وہ وقت آئے کہ جس پٹڑی پر چڑھ کر اس مقام پر پہنچے وہ سیرت، وہ کردار، وہ عمل، وہ خوبیاں بھی اپنے کردار اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔